علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم لوگ پڑھیں گے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے بارے میں۔ جب کوئی کام زمانہ ماضی میں جاری رہا ہو تو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں ترجمہ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس اور پاسٹ یعنی کنٹینیوس اور پرفیکٹ کنٹینیوس میں کیا فرق ہے۔ پاسٹ میں جو پہچان ہے، کنٹینیوس ٹینس کی جو پہچان ہے وہی پرفیکٹ کنٹینیوس کی پہچان ہے، یعنی رہا، رہی، رہے، اس میں بھی آئے گا آخر میں جملے کے اور اس میں بھی آئے گا، لیکن مین جو اصل پہچان یہ ہے کہ یہاں پر پاسٹ یعنی کنٹینیوس میں وقت کا ذکر نہیں ہوگا اور پرفیکٹ کنٹینیوس میں وقت کا ذکر رہے گا ہر ایک میں۔ تو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، آئیے دیکھتے ہیں کس کو کہتے ہیں۔ جب کوئی کام زمانہ ماضی میں جاری رہا ہو تو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں ترجمہ کرتے ہیں۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہر ٹینس کے 3 جملے ہوتے ہیں، یعنی افرمیٹیو سینٹینسز مثبت جملہ ہوتا ہے، نیگیٹو سینٹینسز منفی جملہ ہوتا ہے، انٹروگیٹو سینٹینسز اور سوالیہ جملہ ہوتا ہے۔ سوالیہ میں پھر افرمیٹیو ہوتا ہے، نیگیٹو ہوتا ہے، یعنی انٹروگیٹو افرمیٹیو، انٹروگیٹو نیگیٹو، سوالیہ مثبت جملہ، سوالیہ منفی جملہ، یہ اس کی ترکیب ہوگی، صورت ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں، جب کوئی کام زمانے ماضی میں جاری رہا ہو تو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں ترجمہ کرتے ہیں۔ افرمیٹیو سینٹینسز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مندرجہ ذیل جملوں کو پڑھیے۔ میں اپنا گھر کا کام کر رہا تھا۔ I was doing my homework۔ میں اپنا گھر کا کام کر رہا تھا۔ I was doing my homework۔ وہ میز پر کود رہا تھا۔ He was jumping on the table۔ He was jumping on the table۔ وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ They were telling a lie۔ سونو اور مونو جھگڑ رہے تھے۔ سونو اینڈ مونو were quarreling۔ وہ شطرنج کھیل رہا تھا۔ He was playing chess۔ قاعدہ اس کے بنانے کا، یعنی واحد فاعل کے ساتھ was یو اور جمع فاعل کے ساتھ ور لاتے ہیں، اس کے بعد فعل میں ing لگاتے ہیں۔ جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے تھے، they were telling a lie۔ اب یہاں دیکھیے جمع ہے اس لیے ور لے کر کے آئے ہیں۔ یہاں دیکھیے he was، ٹھیک ہے، یہاں دیکھیے he ہے فاعل، اس لیے was لے کر کے آئے ہیں، اس لیے یہ صورت ہوئی بنانے کی ترکیب، یعنی پہلے فاعل لائیں گے، پھر فاعل کے حساب سے واز یا ور لائیں گے، پھر ورب کی فرسٹ فارم اس میں ing اور پھر مفعول وغیرہ لائیں گے۔ یہ افرمیٹیو کا قاعدہ تھا۔ نیگیٹو میں دیکھتے ہیں۔ نیگیٹو میں یعنی پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے نیگیٹو سینٹینسز، یعنی ماضی استمراری کے منفی جملے، دیکھیے وہ میز پر نہیں کود رہا تھا، ٹھیک ہے۔ He was not jumping on the table۔ کریم جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ کریم was not telling a lie۔ یہ دیکھیے سب منفی جملے ہیں، اس لیے اس میں not آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہ میز پر نہیں کود رہا تھا۔ He was not jumping on the table۔ کریم جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ کریم was not telling a lie۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے آگے، وہ میچ نہیں کھیل رہے تھے۔ They were not playing the match۔ اس کی بہن نہیں پڑھ رہی تھی۔ His sister was not reading۔ وہ انڈے نہیں کھا رہے تھے۔ They were not eating eggs۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ ایکسرسائز بات بنانا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے انٹروگیٹو کا، نیگیٹو کا، اس میں انہوں نے قاعدہ کتاب میں بتانا چھوٹ گیا ہے کہ ناٹ کہاں لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا قاعدہ یہ آپ جان لیجئے کہ
سب سے پہلے آپ فائل لائیں گے، جسے ہی ہے، اس کے بعد میں فائل کے حساب سے ہیلپنگ ورب یعنی واز لائیں گے، پھر ناٹ کو ہیلپنگ ورب مین ورب کے بیچ میں رکھیں گے. یہ قاعدہ ہوگا اس کا، یعنی پہلے فائل کے حساب سے واز یا ورب، پھر ناٹ، پھر مین ورب میں ING، پھر دوسرے آئیں گے یعنی مفعول وغیرہ ذکر ہوگا. جیسے یہاں کریم میں بھی دیکھ لیجئے، کریم واز ناٹ ٹیلنگ اے لائی. اب یہاں دیکھیے کریم فائل ہے، اس کے بعد میں فائل کے حساب سے واز آیا ہے، اور پھر اس کے بعد میں ناٹ ہے، پھر ٹیلنگ اے لائی ہے. یہ بہرحال نیگیٹو سینٹنسز کیا ہوا. اب آئیے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے انٹروگیٹو سینٹنسز. پاسٹ کنٹینیوس کے انٹروگیٹو سینٹنسز یعنی ماضی استمراری کے سوالیہ جملے. اب اس میں دو طریقے سے ہوتے ہیں سوالیہ. ایک سوالیہ ہوتا ہے جس کے شروع میں، جملے کے شروع میں کیا آ جاتا ہے، اور دوسرا ہے کہ بیچ میں کیا کیوں وغیرہ آتا ہے. تو ابھی ان دونوں کے لیے تھوڑا سا قاعدے میں کچھ فرق ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انٹروگیٹو یہ افرمیٹو بھی ہوتا ہے، اور انٹروگیٹو یہ نیگیٹو بھی ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں مندرجہ ذیل جملوں کو پڑھیے. کیا کریم کرکٹ کھیل رہا تھا؟ واز کریم پلئنگ کرکٹ. ٹھیک ہے. اور کیا وہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے؟ ور دے کوائرلنگ وتھ ون اینادر. کیا وہ کہانی کہہ رہا تھا؟ واز ہی ٹیلنگ اے اسٹوری. کیا وہ اپنے دفتر میں کام کر رہا تھا؟ واز ہی ورکنگ ان ہز آفس. کیا وہ بس سے آگرہ جا رہے تھے ہوگا یہاں. ور دے گوئنگ ٹو آگرہ بائی بس. اس ٹینس کے کیا سے شروع ہونے والے جملہ سوالیہ جملوں میں سب سے پہلے واز یا ور لکھیے، بقیہ ترتیب بدستور رہنے دیجیے. یعنی کیا سے اگر کوئی جملہ شروع ہو رہا ہے تو پہلے آپ فائل کے حساب سے واز یا ور لائیں گے، پھر فائل کو لائیں گے، پھر ورب کی فرسٹ فارم میں ING لائیں گے، پھر مفعول وغیرہ لے کر کے آئیں گے. پھر نیچے کہہ رہے ہیں مندرجہ ذیل جملوں پر غور کیجیے. کل تم کہاں جا رہے تھے؟ دوسری صورت کیا بتائی گئی تھی کہ ان سوالیہ میں ایک جملہ ایسا ہوتا ہے انٹروگیٹو میں کہ کیا کیوں کہاں بیچ میں آتا ہے، تو آپ اس کی سب سے پہلے انگریزی لائیں گے. یہ جملہ پہلے دیکھیے، پھر قاعدہ دیکھیے. کل تم کہاں جا رہے تھے؟ ویئر ور یو گوئنگ یسٹرڈے. تم اسکول کب جا رہے تھے؟ وین ور یو گوئنگ ٹو اسکول. تمہارے گھر کون آ رہا تھا؟ ہو واز کمنگ ٹو یور ہاؤس. وہ کیوں رو رہی تھی؟ وائی واز شی ویپنگ. ٹھیک ہے. دیکھیے اگر سوالیہ لفظ اردو جملہ کے درمیان میں ہے تو سب سے پہلے اس کا ترجمہ کیجئے، اس کے بعد میں واز یا ور لائیے، بقیہ ترتیب بدستور رکھیے. یعنی جیسے کل تم کہاں جا رہے تھے، اب اس جملے میں بیچ میں جو کہاں آیا اس کی انگریزی لائیں گے آپ. ہوئر آتی ہے، یہ ہوئر کریں گے. اس کے بعد میں فائل کے حساب سے واز یا ور لائیں گے، پھر فائل لے کر آئیں گے، پھر ورب کی فرسٹ فارم میں ING، اور پھر مفعول وغیرہ لے کر کے آئیں گے. اسی طریقے سے دوسری مثال میں دیکھیں، تم اسکول کب جا رہے تھے. اب یہ کب کی انگریزی آئے گی وین. ٹھیک ہے، تو اس کی سب سے پہلے انگریزی لائیں گے وین، پھر فائل کے حساب سے ہیلپنگ ورب واز یا ور لائیں گے. تو وین ور آیا ہے. ٹھیک ہے، یو ہے چونکہ جمع ہے اس لیے ور یہاں پہ آیا ہے، ور آئے گا. اس کے بعد میں فائل لائیں گے یو، پھر ورب کی فرسٹ فارم میں ING، اور پھر مفعول وغیرہ. اسی طرح تمہارے گھر کون آ رہا تھا؟ ہو واز کمنگ ٹو یور ہاؤس. تو دیکھیے ہو کون کی انگریزی ہو لائے ہیں، پھر ہیلپنگ ورب واز لائے ہیں، پھر کمنگ ٹو یور ہاؤس. وہ کیوں رو رہی تھی؟ تو وائی، کیونکہ وائی واز. ٹھیک ہے، ہیلپنگ ورب واز. شی ویپنگ، وہ رو رہی تھی. وہ کیوں رو رہی تھی. تو یہ بتایا عزیز طلبہ اس میں کہ اگر سوالیہ لفظ اردو جملے کے درمیان میں ہے تو سب سے پہلے اس کا ترجمہ کیجئے، اس کے بعد واز یا ور لائیے، باقی یا ترتیب بدستور رہے گی. اب یہ ایکسرسائز ہے، اس کو بعد میں بنایا جائے گا. عزیز طلبہ آئیے ہم اس کتاب میں اس کو اور تفصیل سے دیکھتے ہیں. پاسٹ کنٹینیوس ٹینس یعنی زمانے ماضی استمراری مثبت جملے. آپ کو جیسا کہ بتایا کہ
3 طریقے سے جملے ہوں گے ہر ٹینس کے. ایک ہوگا افرمیٹیو یعنی مثبت، نگیٹیو اور انٹروگیٹیو. تو سب سے پہلے ہم مثبت کا دیکھتے ہیں. افرمیٹیو سینٹینس، مندرجہ ذیل جملوں کو غور سے پڑھیں. میں کل کتاب پڑھ رہا تھا. آئی واز ریڈنگ اے بک یسٹرڈے. ہم لائبریری میں اخبار پڑھ رہے تھے. وی ور ریڈنگ اے نیوز پیپر ان دا لائبریری. تم رات کے وقت تاریخ یاد کر رہے تھے. یو ور لرننگ ہسٹری ایٹ نائٹ. وہ اپنے بھائیوں کو پیٹ رہے تھے. دے ور بیٹنگ دیئر برادرس. وہ خط لکھ رہا تھا. ہی واز رائٹنگ اے لیٹر. وہ پانی پی رہی تھی. شی واز ڈرنکنگ واٹر. شاہد کل کار چلا رہا تھا. شاہد واز ڈرائیونگ اے کار یسٹرڈے. وہ لڑکے بوڑھے آدمی کا مذاق بنا رہے تھے. دوز بوائز ور، ٹھیک ہے، دوز بوائز ور لافنگ ایٹ دا اولڈ مین. سلمان کا بھائی ٹکٹ خرید رہا تھا. سلمان's brother was buying a ticket. کسان اپنے کھیتوں کو جوت رہے تھے. The farmers were plowing their fields. اب تعریف، یعنی یہ جو اب کا پاسٹ کنٹینیوس ہے، اس کی تعریف کیا ہوگی؟ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے کے جملوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کام ماضی میں جاری تھا اور ختم نہیں ہوا تھا، اور اس میں کام کے جاری رہنے کی مدت نہیں دی جاتی ہے، یعنی کام کا لگاتار جاری رہنا پایا جاتا ہے. پہچان، ان جملوں کے آخر میں رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے وغیرہ الفاظ آتے ہیں. قاعدہ، ان جملوں میں ہی شی آئی ہی شیٹ یعنی واحد کے ساتھ واز لگا کر آئی این جی انگ فارم کا استعمال کرتے ہیں، یعنی ورب کی فرسٹ فارم میں آئی این جی لگاتے ہیں. ان جملوں میں وی یو دے یعنی جمع فاعل کے ساتھ ور لگا کر آئی انگ فارم کا استعمال کرتے ہیں، یعنی فرسٹ فارم میں آئی این جی لگاتے ہیں. اس زمانے میں واز اور ور کا استعمال فعل معاون کی طرح ہوتا ہے. عزیز طلبہ، یہ قاعدہ تھا افرمیٹیو کا. اب نگیٹو کا قاعدہ دیکھتے ہیں. اس کا بہت چھوٹا سا قاعدہ ہے. دیکھیے مثال دیکھتے ہیں. مندرجہ ذیل جملوں کو غور سے پڑھیں. تم درسگاہ میں شور نہیں مچا رہے تھے. یو آر ناٹ میکنگ اے نوائز ان دا کلاس. وہ ایک کہانی نہیں سنا رہی تھی. شی واز ناٹ ٹیلنگ اے اسٹوری. ہم اپنا سبق یاد نہیں کر رہے تھے. وی ور ناٹ لرننگ اور لیسن. وہ کریم کو نہیں پیٹ رہی تھی. شی واز ناٹ ٹیچنگ پڑھا رہی تھی. شی واز ناٹ ٹیچنگ کریم. شام سے برف نہیں پڑ رہی تھی. اٹ واز ناٹ اسنوئنگ سنس ایوننگ. قاعدہ، منفی جملوں میں نہیں کے لیے ناٹ کا استعمال واز یا ور کے فوراً بات کرتے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں. تم درسگاہ میں شور نہیں مچا رہے تھے. یو ور ناٹ، دیکھیے یہاں ور ہے اور مین ورب سے بیچ میں دیے ہوئے ہیں. اسی کو بتایا منفی جملوں میں نہیں کے لیے ناٹ کا استعمال واز یا ور کے فوراً بات کرتے ہیں. طلبہ، یہ نگیٹو کا قاعدہ تھا. آئیے انٹروگیٹو میں ہم دیکھتے ہیں. سوالیہ میں اس کا قاعدہ اس کتاب کے حساب سے سوالیہ جملے، مندرجہ ذیل جملوں کو غور سے پڑھیں. کیا گواہ جھوٹ بول رہا تھا؟ واز دا وٹنس ٹیلنگ اے لائی. کیا جج صاحب مقدمے کی سنوائی نہیں کر رہے تھے؟ واز دا جج ناٹ ہیئرنگ دا کیس. کیا وہ اخبار نہیں پڑھ رہے تھے؟ ور دے ناٹ ریڈنگ دا نیوز پیپر. یہ کام کون کر رہا تھا؟ ہو واز ڈوئنگ دس ورک. تم کس جماعت میں پڑھ رہے تھے؟ ان وچ کلاس ور یو ریڈنگ. اپنا کام کیوں نہیں کر رہے تھے؟ وائی ور دے ناٹ ڈوئنگ دیئر ورک. ہم یہاں کب سے ٹھہر رہے تھے؟ ہاؤ لانگ ور وی اسٹے ہیئر. پہاڑ گلہری سے کیا کہہ رہا تھا؟ وٹ واز دا ماؤنٹین سیئنگ ٹو دا اسکوائرل. قاعدہ، ٹھیک ہے، اس کا قاعدہ دیکھیے. اگر سوالیہ جملہ لفظ کیا سے شروع ہوتا ہے تو کیا کا ترجمہ نہیں کرتے، بلکہ ایسے جملوں میں فاعل کے مطابق فاعل سے پہلے واز یا ور کا استعمال ہوتا ہے اور بقیہ جملہ پہلے ہی جیسا رہتا ہے. آپ کو بتایا گیا تھا کہ سوالیہ جملے 2 طرح ہوتے ہیں. شروع میں کیا ہوتا ہے؟ ایسی صورت میں کیا لفظ کا ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ ہیلپنگ ورب شروع میں لے آئیں گے، اس کے بعد میں فاعل لے کر آئیں گے، اور پھر ورب کی فرسٹ فارم میں آئیں گے، پھر مفعول وغیرہ. پھر قاعدہ بتا رہے ہیں، اگر سوالیہ جملے کے درمیان میں سوالیہ الفاظ جیسے کیوں، کہاں، کب وغیرہ آ جائیں تو سب سے پہلے ان الفاظ کی انگریزی لکھتے ہیں، یعنی کیوں، کہاں وغیرہ کا انگریزی لائیں گے. اس کے بعد میں فاعل کے حساب سے واز ور لائیں گے، پھر فاعل، پھر ورب کی تھرڈ فارم میں آئی این جی وغیرہ لائیں گے. نمبر 3، اگر سوالیہ جملہ منفی بھی ہے تو نہیں کے لیے ناٹ کا استعمال سبجیکٹ اور ورب کے درمیان میں کرتے ہیں، یعنی جو فاعل ہے اور ورب ہے اس کے درمیان میں کرتے ہیں.
جیسے وہ اپنا کام کیوں نہیں کر رہے تھے. وائی دے ور ناٹ، یہ فاعل ہے اور یہ ور بھی، ان دونوں کے بیچ میں ناٹ کا استعمال کرتے ہیں. عزیز طلبہ، یہ 2 کتابوں سے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے اس کو دیکھا ہے. پریزنٹ کنٹینیوس، پاسٹ کنٹینیوس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل اس کے بارے میں مزید اور پڑھیں گے اور پھر اس کی ایکسرسائز کی جائے گی. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.